بلٹن کا آغاز کریں گے۔ آغاز میں آپ کو بتائیں 10 محرم الحرام کے سلسلہ میں ملک بھر میں شبیہ علم، تابوت اور ذوالجناح کے جلوس برآمد کیے جا رہے ہیں۔ 1400 برس پہلے آج پیش آئے سانحہ کربلا کی یاد میں ملک بھر میں مجالس عزا ہو رہی ہیں اور جلوس برآمد کیے جا رہے ہیں۔ کربلا میں 3 روز کی بھوک اور پیاس کے بعد شہادت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی یاد میں نیاز اور سبیلوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے محرم الحرام کے موقع پر پنجاب بھر میں امن و امان کے قیام کے لیے نئے تیار کردہ 3 ٹیئر انتظامی اور سیکیورٹی ماڈل پر عمل درآمد کا آغاز۔ یوم عاشور پر سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے۔ انتظامیہ کے علاوہ پنجاب کی پوری کابینہ اور وزراء عزادران اہل بیت کی خدمت کے لیے فیلڈ میں آن ڈیوٹی موجود ہیں۔ پنجاب بھر میں 47,000 سے زائد مجالس اور جلوسوں کی حفاظت کے لیے 1 لاکھ سے زائد پولیس اہلکار، پاک فوج کی 61 اور رینجرز کی 76 کمپنیاں سیکیورٹی پر مامور ہیں۔ 30,000 سے زائد تربیت یافتہ رضاکار بھی سیکیورٹی میں معاونت کر رہے ہیں۔ محکمہ داخلہ میں قائم صوبائی انٹیلیجنس سینٹر 24 گھنٹے کام کر رہا ہے۔ ڈیجیٹل وال پر تمام جلوسوں اور مجالس کی لائیو CCTV مانیٹرنگ ہو رہی ہے۔ صفائی، علاج، سبیلوں کے علاوہ عزادران کو گرمی کی شدت سے بچانے کے لیے اینٹی سموک گنز اور پانی اور خوشبو کا چھڑکاؤ بھی جاری ہے۔ ہسپتال الرٹ پر ہیں۔ کلینک آن ویلز، فیلڈ ہسپتال، ریسکیو 11 22، سول ڈیفنس اور رضاکار بھی عزادران کی مدد کے لیے فیلڈ میں موجود ہیں۔ نفرت، شرانگیزی اور فرقہ وارانہ مواد کے تدارک کے لیے سائبر پیٹرولنگ بھی جاری ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا فیصل آباد گھنٹہ گھر چوک کا دورہ۔ صوبائی وزیر برائے ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان اور مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب ذیشان ملک بھی ان کے ہمراہ تھے۔ عظمہ بخاری نے یوم عاشور کے مرکزی جلوس کا دورہ کیا اور انتظامات اور سیکیورٹی اقدامات کا جائزہ لیا۔ جلوس کے منتظمین اور شرکاء سے ملاقات کی، انتظامات اور سہولیات سے متعلق دریافت کیا۔ عظمہ بخاری نے عزاداروں میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی سبیل سے میٹھا شربت تقسیم کیا۔ جلوس کے روٹس پر اینٹی سموک گن کے ذریعے پانی کے چھڑکاؤ کے عمل کا مشاہدہ بھی کیا۔ ہیلتھ اتھارٹی کی طرف سے قائم میڈیکل کیمپ کا بھی معائنہ کیا اور عزاداروں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کی کمشنر پشاور ریاض محسود کے ہمراہ کمانڈ اینڈ کنٹرول پوسٹ گوہاٹی آمد۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ہمیشہ ظلم اور زیادتی کرنے والوں کو اچھے الفاظ سے یاد نہیں کیا جاتا۔ واقع کربلا ہمیں حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونے کا سبق دیتا ہے۔ وزیر اعلیٰ KP نے گوہاٹی گیٹ میں ماتم جلوس کے عزاداران سے بھی ملاقات کی۔ پشاور پولیس اور انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بعد بات کریں گے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی۔ کور کمانڈر بلوچستان لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم احمد خان نے یوم عاشور کے موقع پر سینٹرل پولیس آفس کوئٹہ کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ اور کور کمانڈر نے ڈیٹا کمانڈ اینڈ کمیونیکیشن سینٹر سے کوئٹہ اور صوبے کے مختلف اضلاع میں جلوسوں اور مجالس کی لائیو مانیٹرنگ کی۔ IG نے بتایا 9 اور 10 محرم کے دوران صوبے بھر میں 32,000 پولیس اہلکار تعینات، جبکہ FC بلوچستان اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی سیکیورٹی میں معاونت کر رہے ہیں۔ میر سرفراز بگٹی نے کہا، یوم عاشور پر امن و امان کا قیام حکومت کی اولین ترجیح ہے اور تمام ادارے مکمل ہم آہنگی کے ساتھ عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے سیکیورٹی ڈیوٹی پر مامور اہلکاروں کی خدمات کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ اور اب بات کریں گے سیالکوٹ کی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے یوم عاشور کے مرکزی جلوس میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یوم عاشور ایسے وقت میں آیا ہے جب خطے میں جنگی صورتحال رہی۔ انہوں نے ایران، فلسطین اور لبنان کے عوام کی استقامت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی قوم نے کربلا کے جذبے کو تازہ کر دیا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان نے حالیہ کشیدگی میں مثبت کردار ادا کیا جسے تاریخ یاد رکھے گی اور پاکستان کی قیادت میں عالم اسلام کا اتحاد قابل ستائش ہے۔ انہوں نے فلسطین کے آزاد ریاست بننے اور امت مسلمہ کے اتحاد و مظلوم مسلمانوں کی آزادی کے لیے دعا بھی کی۔ جو ہے ایک ایسے وقت میں آیا ہے، محرم ایک ایسے وقت میں آیا ہے، فلسطینیوں لبنانیوں کے بعد جو ہے ایران کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہوا تھا۔ سلام ہے ایرانیوں کی استقامت کو اور سلام ہے ان کے جذبوں کو۔ انہوں نے سنت حسین اور کربلا کے شہیدوں کی جو ہے ثابت قدمی کی یاد جو ہے وہ تازہ کر پاکستان نے جو اس میں کردار ادا کیا وہ بھی تاریخ میں قیامت تک جو ہے یاد کیا جائے گا
और जिस तरह इस शूरा में इस जंग के बाद आलम इस्लाम की कोशिशों से जिसकी क़यादत पाकिस्तान ने की, एक ऐसा इत्तेहाद सामने आ रहा है, नजर आ रहा है, तो शायद सदियों में भी कभी ना महसूस हुआ है ना नजर आया है। इसका भी सेहरा जो है वो ईरानियों की साबित कदमी पे जाता है, पाकिस्तान के अज़्म इस्तिक़लाल पे जाता है, जिसने ये सुलह करवाई और पाकिस्तान जो है सारी उम्मत के सामने सुपुरू हुआ। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन ने कहा है कि योम अशूर के मौका पर सूबे भर में अमन अमा बरकरार रखने के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। सिंध भर में 1292 मरकजी जुलूसों और 1637 मजालिस की सिक्योरिटी के लिए तकरीबन 69,265 पुलिस अफसरान और एहलकार तैनात हैं। कराची समेत तमाम हसास जिला में सिक्योरिटी प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद जारी है। हसास मकामात पर बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के जरिए स्वीपिंग मुकम्मल की जा चुकी है। पुलिस के साथ पाक फौज और रेंजर्स के जवान भी सिक्योरिटी फराइज अंजाम दे रहे हैं। हुकूमत सिंध की अवलीन तरजीह शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है। आवाम से अपील है अमनो भाईचारे के फ़रोग़ के लिए इंतज़ामिया से मुकम्मल ताउन करें। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की योम अशूरा के मरकज़ी जुलूस में शिरकत, अज़ादारों से मुलाकात। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए निहाल हाशमी ने कहा, सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और शुहदाए करबला की अजीम कुर्बानी क़यामत तक हक़ व सदाकत का रोशन मीनार रहेगी। योम अशूरा हमें हक़, सब्र, इस्तिक़ामत, इसार और बातिल के सामने डट जाने का दर्स देता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन और पैगाम हक़ की सरबुलंदी के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करना है। करप्शन, नाइंसाफ़ी, जुल्म, बेराह रवी और हुकूक ग़ज़्ब करने वालों का साथ देना हुसैनी तालीमात के मुनाफी है। हालात जैसे भी हों, एक मुसलमान को हमेशा हक़, सच और इंसाफ का साथ देना चाहिए। पैगाम करबला सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि अमली ज़िंदगी में सच, इंसाफ और मजलूम के साथ खड़े होने का नाम है। आगे बढ़ेंगे। दीगर खबरों में आपको बताएं कि इंसानी अज़ा टिश्यूज़ की गैर कानूनी स्मगलिंग स्कैंडल में अहम पेशरफ्त हुई है। एफआईए अदालत ने गिरफ्तार मुलजिमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। एफआईए कारपोरेट क्राइम सर्कल और हुटा के इस्लामाबाद के सेक्टर्स में मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मुलजिमान को गिरफ्तार किया था। सेक्टर F71 और E11 में कायम गैर कानूनी मराकज़ पर छापे, इंसानी अज़ा भी बरामद हुए। गैर कानूनी धंधे में मुलविस 3 चीनी बाशिंदों समेत 5 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया था। एफआईए ने मुलजिमान को इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में पेश किया।